आपके मसाइल का हल। ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے، اب پکڑی گئی ہے، معافی مانگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں شرعاً معاف کرنا جائز ہے، باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات، عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ، انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے یہ تو آپ جانیں، آپ کی گھر والے جانیں، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، نہ رکھا جائے، کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے۔ تو اب وہ توبہ کر رہی ہے، دل سے کر رہی ہے، اوپر سے کر رہی ہے، یا آپ جانیں وہ جانیں، تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا۔ زانی لڑکی سے نکاح کا حکم، کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی، زانی لڑکی مومن پر حرام ہے۔ وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا، قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف، اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے، تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے۔ میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ زنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا، ایک خاتون نے پوچھا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں، کسی سے زنا ہو گیا، اب وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے، کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں؟ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، بہت بڑا جرم ہے، اور بہت شدید وعیدیں اس پر۔ اللہ نے دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے 100 کوڑے کھلے عام علانیہ فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، اللہ نے فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر رحم نہ کھاؤ۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پہ، اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ سے گڑ گڑا کے، خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی۔ اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں، اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں، آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں۔ جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی وجہ سے فرض، جماعت، تراویح، جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے۔ تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے، تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، نکل آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے۔ ایک اسمال آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں۔ پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں، جائز نہیں ہوگی۔ امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں، انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں۔ دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا، لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے۔ اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے، اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے، تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ، تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی، وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے، تو مکس میں تو غالب حلال ہے، تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے۔ اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے۔ البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو؟ آپ اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی، ناجائز ہے۔ مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے، کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی، جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا، تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا
تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے, تو اس کی چترول تو لگیں گے آپ کو. ہاں حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا, بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا. حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان. حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو, یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو, اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا, بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے, میرا کمال نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے توفیق دی, اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی, وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ کر کے بھی تواضع پیدا ہو سکتی ہے. گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے, گناہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا, پھر وہ پڑا رہتا ہے, اس میں بہت بڑا عذاب ہے, اس سے تو دور بھاگو. ایک مشہور اہل حدیث عالم سے سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے, اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے, ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا, ایک جماعت کو بھیجا, اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ, کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی, اب صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی تو اٹ مینس نہیں پڑھنی, قضا کرنی. دوسرے نے جماعت نے کہا کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی, تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا, آپ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں, آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے, یہ تو قضا ہو رہی ہے, اب قضا کیسے کریں ہم؟ قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے. تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا, تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا. دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی. ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا, دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا. اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں, نماز کا اختلاف ہوا اس سے بڑا, کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے, اور اس کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے 4 پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی نبی نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی. کیوں؟ نبی کی منشا کیا ہے اور نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے, اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو, کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے, رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں. احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا. تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں, ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا. اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں. تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی ہے, کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے, اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے, کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا. کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا. تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا. ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے, یعنی قرات سب سے زیادہ کوفہ کی مشہور ہوئی ہے, قرآن کی قرات مدینہ کی مشہور نہیں ہوئی ہے, کوفی قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں. کیونکہ حضرت علی نے جب کوفہ کو علم یعنی ہجرت کی نا, دارالخلافہ بنایا, تو علم کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ پھر کوفہ میں ٹرانسفر ہوا ہے. تو کوفہ کی بہت بڑی ویلیو ہے عالم اسلام میں. تو کیونکہ حضرت علی علم کا خزانہ تھے, علم کا سمندر تھے, سارے اصحاب کا علم آپ کے سینے میں تھا. کیونکہ آپ کی عمر کم تھی نا, تو آپ نے خلفائے راشدین کا علم بھی آیا آپ کے پاس, اور نبی کے صحبت میں بھی وقت گزارا آپ نے, اور دوسرے عبداللہ بن مسعود. تو ان دونوں کا ٹھکانہ کوفہ تھا. تو قرآن تو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا, جو قراتیں مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قرآن مشہور ہوا وہ کہاں کا مشہور ہوا؟ کوفہ کا, مکہ مدینہ کا نہیں. چلا وہ مکہ مدینہ سے ہی تھا, لیکن حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے کوفہ جانے سے پھر جو دنیا میں عالم اسلام میں جو پھیلا ہے, وہ تو کوفہ کی قرات زیادہ پھیلی ہے بجائے مکہ مدینہ کی قرات کے. علم حدیث ہے قرآن کے بعد. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی دفعہ, حجاز مکہ مدینہ میں حجاز میں آتا ہے, تو اتنی دفعہ گیا, دمشق اتنی دفعہ گیا, مصر اتنی دفعہ گیا. کوفہ فرماتے ہیں لا احصی, شمار نہیں کر سکتا. تبھی حدیثوں کے راویوں میں سب سے زیادہ راوی کوفہ کے ملیں گے آپ کو. بخاری مسلم کے راوی آپ اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ راوی کہاں کے ملیں گے آپ کو؟ کوفہ کے. مجھے یاد ہے دور حدیث کے دوران ایک حدیث آئی صحیح مسلم کی, اس کے سارے راوی حجاز کے تھے, مکہ مدینہ کے تھے. امام نووی نے لکھا یہ عجیب بات ہے, اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں. ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ سارے کوفہ کے ہوں, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے مکہ مدینہ کے ہوں. تو کوفہ علم کا ایک مرکز تھا. تو قرآن میں کوفہ کو فالو کیا گیا, حدیث میں کوفہ کو فالو کیا گیا. تو فقہ میں فالو کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ فقہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کوفہ کا دین نہیں مانتے, ہم مکہ مدینہ کا مانتے ہیں.
تو بھائی کوفہ کا دین جو تھا وہ مکہ مدینہ ہی سے آیا تھا, تو حضرت علی اور ابن مسعود سے ٹرانسفر کہاں ہوا تھا؟ وہ کوفہ میں اسلامی خلافت کا مرکز تھا. تو اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. مجتمع اہل الکوفۃ علی ترک رفع الیدین, کیا الفاظ ہیں عربی کی پوری عبارت ہے, مجتمع اہل الکوفۃ علی شیء کما اجتمعوا علی ترک رفع الیدین او کما قال, کہ جیسے اہل کوفہ رفع الیدین نہ کرنے پر جمع ہوئے ہیں نا, کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہوگا, تو اہل کوفہ کسی اور مسئلے پر ایسے جمع نہیں ہوئے. تو بہت بڑے بڑے محدثین تھے کوفہ میں, فقیہ تھے, جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں, جن میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی, وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو اب کیا ہے, اگر رفع الیدین کرنے کی حدیث کو لیا جائے نا کہ بھائی نبی نے کیا ہے, تو نبی نے 2 سردوں کے درمیان بھی کیا رفع الیدین. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, اور اصول کی روشنی میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دینا بنتا نہیں ہے. بعض اہل حدیث شدت کرتے ہیں, بلا وجہ اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی 2 سردوں کے درمیان بھی کیا ہے, اور میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ علامہ البانی بھی اس کے قائل تھے کہ 2 سردوں کے درمیان رفع الیدین کیا جائے, کیونکہ نبی سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے. تو اہل حدیث ہم سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی نے کہاں منع کیا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کیا جائے, تو ہم کہتے ہیں نبی نے یہ کہاں منع کیا کہ 2 سردوں کے درمیان نہ کیا جائے, حالانکہ نبی نے 2 سردوں کے درمیان رفع الیدین کیا ہے, لیکن آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ترک کیا ہے اس کو. تو ہم کہتے ہیں جیسے 2 سردوں کے درمیان ترک کرنا ثابت ہے, ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ترک کرنا ثابت ہے. اور ثابت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اہل کوفہ کا عمل اور اہل مدینہ کا عمل, کیونکہ مدینہ والے انہوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے. اسی وجہ سے امام مالک کی جو مشہور فقہ کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ, اس میں امام مالک سے یہی روایت ہے کہ وہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں, مگر رفع الیدین کا قول ان کے شاگرد نقل نہیں کرتے. ان پر جب اعتراض ہوا تو ان کے شاگرد قاسم ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے اس لیے رفع الیدین کا قول نہیں لیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل آخری وقت میں چھوڑ دیا تھا. اور عبداللہ بن مسعود کی ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے, اس میں بھی یہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, اس میں ابن مسعود کہتے ہیں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی نے پڑھی ہے. تو ابن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا, اس کے علاوہ نہیں کیا. اور سفیان ثوری کتنے بڑے محدث ہیں, ان کا بھی یہی رائے ہے کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے. وکیع ابن جراح یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں. ایک ہوتا ہے راوی کا محدث کا ثقہ ہونا, ایک ہوتا ہے امام ہونا. امام کا مطلب کیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے, یہ کمزور ہے. تو وکیع ابن جراح کتنے بڑے امام ہیں, محدث ہیں. کان یفتی بقول ابی حنیفہ, وہ بھی فقہ میں کس کو فالو کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کو, اتنے بڑے محدث ہو کے بھی. تو یہ کمزور رائے نہیں ہے رفع الیدین ترک کر دینے والی. تو اس لیے اہل حدیث کا اس میں شدت اختیار کرنا اور یہ کہنا جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی. بھائی آپ کی رائے ہے تو آپ ٹھیک ہے اس پہ عمل کریں, ہماری رائے ہمیں اس پہ اطمینان ہے, کیونکہ نبی کے رفع الیدین کی حدیثیں ایک جیسی نہیں ہیں. بخاری ہی میں ایسی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے کیا, رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا, خود بخاری میں موجود ہیں. تو آپ اس کی یہ تعویل کرتے ہو کہ بھائی کیا تھا صحابی نے بیان نہیں کیا, ہم کہتے ہیں تو آپ کی تعویل ہے نا. کہتے ہیں نہیں کیا تھا تبھی بیان نہیں کیا, کیونکہ اگر یا پھر رکوع میں جاتے ہوئے بھی ذکر نہیں کرتے نا وہ صحابی, جہاں جہاں کیا وہاں بیان کیا, جہاں نہیں کیا وہاں صحابی نے بیان نہیں کیا. تو بیان نہ کرنا اس کی علامت ہے, یا نہیں کیا رفع الیدین تو چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر رفع الیدین کی ساری حدیثیں لینی ہے تو پھر 2 سردوں کے درمیان بھی, اور اگر بعض لینی ہے بعض نہیں لینی تو پھر ہم پہ کیا اعتراض ہے؟ ہم کہتے ہیں صرف تکبیر تحریمہ والی ہے, باقی والی نہیں ہے. اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود کی رائے, اس پہ میں انشاءاللہ خاندانی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. میں نہیں چاہتا لوگ فروعی مسائل میں پڑھیں, غزہ میں دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں, محمد کہاں جا رہی ہے, لیکن ہمیں دھکیلا جاتا ہے. تو میں اس پہ میرا وعدہ ہے, میں رفع الیدین پر ایک خاندانی طریقے سے پورا ریفرنسز کے ساتھ پراپر میں کلپ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں جو ہم رفع الیدین نہیں کرتے تو یہ نبی کی طریقے کی ہی وجہ سے نہیں کرتے, کہ ہماری رائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کے معاملے میں عمل مختلف رہا ہے, سیم نہیں رہا. یا تو قلت سے کثرت کی طرف گیا, پہلے کم تھا بعد میں بڑھا ہے, اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہی چیز متعین ہے, پہلے زیادہ تھا بعد میں کم ہوا ہے. اور ایک آخری بات کہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں, جب انہوں نے رفع الیدین کی حدیث ذکر کی ہے کرنے والی, تو اس میں نیچے کیا لکھا ہے؟ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي, یہی صحابہ میں بعض اہل علم کا قول تھا. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اہل علم میں بہت سارے صحابہ کی رائے ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری بات یہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزاج یہ ہے, جو فقہ پڑھتے ہیں نا ڈیپ میں جا کے, ہر مجتہد کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام حنیفہ کا فقہ میں مزاج یہ کہ وہ سب سے سپیریئر قرآن کو رکھتے ہیں, سب سے سپیریئر.
پھر اس کے بعد حدیث کو لیتے ہیں. وہ حدیث کی ایسی تعویل کرتے ہیں جو قرآن کے موافق ہو جائے, اور اگر حدیثیں دونوں طرح کی ہوں تو پھر جو قرآن کے موافق ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں, جو موافقت میں کمزور ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ. اب کثرت سے حرکت یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے, بار بار حرکت کرنا اس سے خشوع و خضوع نہیں رہتا. تو امام حنیفہ نے دیکھا رفع الیدین کرنے کی حدیث بھی ہے اور عبداللہ بن مسعود کی نہ کرنے کی بھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بات جو بار بار حرکت کرنا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے تو ٹھیک ہے, نبی سے یہ ثابت ہے, لیکن یہ بھی تو ثابت ہے کہ نہیں بھی کیا آپ نے. تو وہ حدیث جو خشوع کے زیادہ منافی ہے اس کو لے لیا جائے. تبھی میں نے دیکھا جو رفع الیدین کرتے ہیں ٹھیک ہے, سنت سمجھ کے کرتے ہیں, ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اختلافی مسئلہ ہے, لیکن آپ ان کا عمل بھی دیکھیں. آپ وہ پراپر وے میں نہیں کرتے رفع الیدین. شروع میں جب نیا نیا جوش آتا ہے نا تو بڑا طریقے سے رکوع میں جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے یوں کر رہے ہوتے ہیں. بس اس سے پتہ چلتا ہے خود بھی تھک جاتے ہیں, یہ اس عمل سے خود بھی تھک جاتے ہیں. تو اس میں امام حنیفہ کی جو رائے ہے نا کہ اسکنوا فی الصلاۃ, حدیث میں آتا ہے نماز میں سکون پیدا کرو نماز میں, تو وہ رفع الیدین نہ کرنے میں سکون زیادہ ہے. اور اس کی صحیح مسلم کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح بار بار اپنے ہاتھوں کو, جیسے گھوڑے دم ہلاتے ہیں, بار بار اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو, نماز کے اندر سکون پیدا کرو. اب اہل حدیث حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو سلام کے وقت ہاتھ اٹھایا تھا, اس پہ نبی نے ایسا کہا ہے کہ سرکش گھوڑوں کی طرح کہ تم دمیں ہلا رہے ہو, تو سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. اس کے دو جواب ہیں, ایک جواب تو میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا اس وقت دوں گا کیونکہ ابھی دیا تو لمبی بحث شروع ہو جائے گی. دوسرا جواب یہ کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سلام کے وقت تھا, یہ سلام کے وقت صحابہ ہاتھ اٹھا رہے تھے تو اس پہ نبی نے منع کیا. تو صحابہ خود سے ہاتھ اٹھا رہے تھے, یہ پہلے نبی کو کبھی دیکھا ہوگا, انہوں نے دیکھا تھا صحابہ خود سے نماز میں کوئی ایسی حرکت صحابی نہیں کریں گے جس کا نبی سے ثبوت نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور صحابہ کو کہا کہ یہ کام مت کرو, نماز میں سکون پیدا کرو. اس سے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ رفع الیدین کرنا سکون صلات کے بہرحال منافی ہے. اس پہ ہمارے ہاں بعض اہل حدیث اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی نے ایک عمل کیا ہو اور صحابہ نے نبی کو دیکھ کے سلام کے وقت رفع الیدین کیا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اتنی سخت تنبیہ فرمائیں کہ سرکش گھوڑوں کی دموں سے اس کو تعبیر کریں. بھئی سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح تم بار بار ہاتھ ہلا رہے ہو تو یہ کام مت کرو, نماز میں سکون پیدا کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اپنے ہی عمل کو اتنی سخت تعبیر کریں؟ بھئی ایسے ممکن ہے کہ نبی نے جب وہ عمل چھوڑ دیا نا تو وہ منسوخ ہو گیا, پھر اس پہ یہ شدت بنتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کتوں کو مارنے کا مدینہ میں. آج لوگ مدینہ کے کتے بنے ہوئے ہیں, حالانکہ حدیث میں آتا ہے مدینہ کے کتوں کو آپ نے مارنے کا حکم دیا. تو اب کیا تھا, وہ ایک وقت کے لیے تھا. صحابہ نے اجنبیوں کے کتے بھی مارنا شروع کر دیے جو مدینہ کے نہیں تھے, باہر سے آتے تھے, تو کتوں کی نسل تھوڑی ختم کرنی تھی, کتے تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو مارنا پڑتا ہے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا, مالکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا تم کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو, یہ اللہ کی مخلوق ہے, ان کو زندہ رہنے دو. یعنی ایک تعداد تھی. تو جو حکم ختم ہو جاتا ہے نا اس میں مالی یا مالکم جیسے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا. یہاں بھی وہی الفاظ ہے, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بار بار ہاتھوں کو نماز میں ہلا رہے ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پہلے سلام کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. تو ابتدائی اسلام میں رفع الیدین بہت زیادہ ہوتا تھا. اس میں حکمت کیا تھی وہ اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے, ہم حکمتوں میں نہیں پڑھتے. تو شروع میں 2 سجدوں کے درمیان میں بھی ہوتا تھا, رکوع میں جاتے ہوئے بھی, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی, تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے بھی. لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی آپ نے ترک کیا. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے ترک کیا. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تیسری رکعت کے سے اٹھتے ہوئے ترک کیا. تبھی بعض ائمہ اس کے قائل ہیں, ان کے قوال ہیں کہ تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کریں گے. اس میں بہت مختلف آ رہا ہیں. تو کسی نے دیکھا جہاں جہاں ثابت ہے وہاں وہاں کر لو. اہل حدیث نے یہ دیکھا, ٹھیک ہے بھائی آپ کی یہ سوچ ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. امام حنیفہ کا اپنا ایک سوچنے کا اسٹائل ہے, ان کا اپنا ایک غور کرنے کا انداز ہے. انہوں نے دیکھا نبی کے آخری سے آخری عمل کو لیا جائے, تو پھر ان کی رائے یہ بنی اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے عمل کو دیکھ کر اور عبداللہ بن مسعود کے قول کو لے کر. عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے فقیہ تھے, اور عبداللہ بن مسعود نے صرف یہ نہیں کیا کہ ایسے نماز پڑھ کے دکھائی, اپنے سارے شاگردوں کو یہ والی نماز سکھائی ہے انہوں نے. تبھی عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, جن میں بخاری اور مسلم کے راویوں میں علقمہ اور اسود بھی ہیں. یہ تو بخاری مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے ہیں. تو آپ بخاری کی رٹ لگاتے ہو. بخاری نے جہاں سے حدیثیں لی ہیں ان کو اگر آپ کہو گے یہ خلاف سنت نمازیں پڑھتے تھے تو بخاری تو گئی نا. مجھے ایک آدمی کتاب دے کے جاتا ہے, مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ کتاب دینے والا ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور میں کتاب کے فضائل سنا رہا ہوں. جس نے کتاب دی ہے وہ چور نکلا, اس کو میں چور کہہ رہا ہوں, تو کتاب تو گئی نا. تو بخاری جن راویوں سے آئی ہے, جن راویوں کی حدیثیں امام بخاری نے لی ہیں,
ان میں بہت سارے راوی تو حنفی تھے, وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, جبکہ وہ خود جو ہے وہ امام بخاری کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آپ یہ عجیب بات ہے, امام بخاری کو تو لے رہے ہو, اور بخاری کے علقمہ اور اسود اور عبداللہ بن مسعود, یہ تو عبداللہ بن مسعود تو صحابی ہیں, اور علقمہ اور اسود تو عبداللہ بن مسعود کے اجل شاگردوں میں سے ہیں, اور ابراہیم نخعی ان کے شاگردوں میں سے ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں جن کا عبداللہ بن مسعود بڑے احترام سے نام لیتے ہیں. یہ سارے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور پھر امام حنیفہ, پھر ان کے دو شاگرد امام یوسف امام محمد, انہوں نے تو بہت سارے مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے, امام حنیفہ سے, لیکن رفع الیدین نہ کرنے میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا. تو پوری امت گھاس نہیں کھا رہی تھی میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. اور پھر دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی پھیلا ہے, 50% سے زیادہ امت نے کس کو فالو کیا ہے؟ اہل سنت, سنیوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ رائے بھی بہت مضبوط رائے ہے, تو اس لیے جو اس رائے پر عمل کرتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں, نہ ہماری رائے یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کرنا سنت ہے, تو اس لیے ہم اس کو سنت والی نماز سمجھتے ہیں. تو باقی اختلاف ہے, جیسے صحابی کا اختلاف ہو گیا نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, نبی نے دونوں کو صحیح کہا, تو آخرت میں انشاءاللہ دونوں کی بخشش ہوگی اگر دونوں کی نیت اتباع سنت کی. ہاں اس کی بخشش نہیں ہوگی جو یہ کہتا ہے کہ میں جنتی اور یہ جہنمی, اس کی وجہ سے ان صحابی میں جنہوں نے نماز پڑھ لی ان کی بھی بخشش, جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی بھی بخشش. لیکن اگر وہ پھڈا کرتے ہیں نا وہاں پہ کہ تو حدیث کے خلاف چل رہا ہے اور تم غلط ہو, تم جہنمی ہو, تم اندھے مقلد ہو, تم اپنی رائے پہ چلتے ہو, حدیث کو نہیں, تو پھر جو یہ جھگڑا کرتا اس کی بخشش کا امکان کم تھا. تو میرے بھائی ایک مشہور, اچھا اہل حدیثوں کا رفع الیدین میں اتنا اختلاف ہے, ہر اہل حدیث کی رائے ان کا صرف اس پر اتفاق ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے کرنا ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے کرنا ہے, باقی اس رفع الیدین کی حیثیت کیا ہے اس میں بہت اختلاف ہے. کسی نے کہا یہ مستحب ہے, کسی نے کہا سنت مؤکدہ ہے, کسی نے کہا یہ شرط ہے, اگر نہیں کرو گے ہوگی ہی نہیں نماز. تو ٹھیک ٹھاک ان کا رفع الیدین, جبکہ چاروں اماموں کا اس میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رفع الیدین کے قائل ہیں, صرف سنت قرار دیتے ہیں, نہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں کرتے, وہ کوئی ملامت نہیں کرتے. اور امام مالک سے دونوں قول ملتے ہیں, کرنے کے بھی اور نہ کرنے کے بھی, لیکن ان کی جو سب سے مشہور مستند کتاب ہے جو المدونۃ الکبریٰ, اس میں نہ کرنے کا قول لیا گیا ہے. اور مالکیہ کا میں نے جو مالکیوں سے پوچھا ہے, کیونکہ میرے تو اب سفر ہوتے ہیں نا ایسے ملکوں میں جہاں فقہ مالکی رائج ہے, تو وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ جو متاخرین ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں, جو فقہ مالکیہ میں جو متقدمین تھے وہ ترک رفع الیدین کے قائل تھے. اور امام حنیفہ کا تو رائے یہی ہے کہ نہ کیا جائے. تو باقی جن کی رائے یہ بھی ہے کہ کیا جائے وہ بھی زیادہ زیادہ مستحب کہتے ہیں, اس کو سنت کہتے ہیں, سنت غیر موقدہ بھی نہیں کہتے. یہ ہمارے ہاں اہل حدیث میں شدت ہے کہ وہ سنت بھی اور بلکہ فرض بھی, اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ایک اہل حدیث ہے میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے یہاں پہ, کہتے ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتے, ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو ان کا یہ بھی نہیں فیصلہ ہو پا رہا, تبھی ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں آپ ایک فقہ مرتب کرو میرے بھائی, آپ ایک مرتب کرو اتفاق رائے سے, اور تاکہ ہمیں پتہ چلے اہل حدیث کا یہ فقہ ہے, یہ رائے ہے ان کی. تو مرتب نہیں کرتے, وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, ہمیں مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر قرآن کو بھی مرتب نہیں کرنا چاہیے تھا, حضرت عثمان نے غلط کیا, کیا خیال ہے؟ ویسے ہی سادہ طریقے سے چلتے رہنے دیتے. نبی کے دور میں تو اس مصحف عثمانی کی ترتیب پہ قرآن نہیں تھا, لیکن حضرت عثمان نے کیوں مرتب کیا؟ تاکہ امت ایک قرآن پہ جمع ہو جائے, دائیں بائیں جانے کی اجازت نہ ہو, جو سورت جس ترتیب سے میں نے لکھی ہے اسی ترتیب سے ہوگی, تاکہ امت بچے نا اختلاف سے. اور تابعین کے دور میں تو حدیث مرتب نہیں تھی, سینہ بسینہ چل رہی تھی, لیکن محدثین نے ریٹرن میں لا کے مرتب کر دی, بھائی اب اس سے دائیں بائیں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, ورنہ حدیثوں کی کتابیں آتی رہیں گی, ہر آدمی اپنی سندیں مارکیٹ میں لاتا رہے گا, کون فیصلہ کرے گا یہ ٹھیک ہے کون کیا غلط ہے؟ بس ایک چیز مدون کر دی, اب اس سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو ایسے ہی اسلامی قانون کو بھی مرتب کر دیا فقہا نے, اور بول دیا بھائی اب اس سے باہر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اہل حدیث نے مرتب نہیں کیا. اب جب ہم کہیں فقہ مرتب کرو تو کہتے ہیں صحابہ کے دور میں مرتب تھا, تو بھائی پھر حدیث کو بھی چھوڑ دو. یہ آپ بولو صحابہ کے دور میں مرتب تھی, قرآن کیا حضرت ابو بکر عمر کے دور میں مرتب تھا, تو ایسے تو پھر قرآن بھی نہیں ہونا چاہیے, حدیث بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. تو جب قرآن کو مرتب کیا گیا, امت کا اتفاق ہوا, ریٹن فارم میں لایا گیا, حدیث کو لایا گیا تاکہ امت دائیں بائیں نہ جائے, ایسے ہی فقہ کو بھی لایا جائے گا اور پابندی لگائی جائے گی, بھائی اس کو فالو کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا, ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بیچے گا. تبھی ایک شیعہ عالم کا بیان ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا فرقہ دیوبندی ہے, لیکن اس کے اندر سب سے کم فرقے ہیں, اور سب سے چھوٹا فرقہ اہل حدیث ہے, لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ فرقے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے بڑا فرقہ دیوبندیوں کا ہے, اور اس کے اندر فرقے دو ہیں, حیاتی مماتی, اور وہ بھی بہت کم اختلاف ہے, وہ بھی 2-4 لوگ ہیں جو پھڈے باز ہیں, ان کو ہٹا دو تو وہ لڑائی بھی ختم ہو جائے گی. سب سے زیادہ یہ ہے, اور سب سے چھوٹا فرقہ اہل حدیث ہیں, لیکن ان کے اندر سب سے زیادہ فرقیاں ہیں.
وجہ کیا ہے؟ مرتب نہیں ہے ایک چیز. ہمارا فقہ مرتب ہے. میں اگر کوئی مسئلہ بیان کروں گا آس مفتی طارق مسعود پہ, اگر وہ قرآن و حدیث کی اس ریسرچ کے خلاف ہوگا نا جو ریٹن فارم میں چلی آ رہی ہے, سارے حنفی مفتی مجھے پکڑیں گے, بولیں گے یہ کہاں سے نکالا ہے آپ نے. میں کہوں قرآن و حدیث سے, وہ کہیں گے آپ مجتہد ہو, جو فقہا نے نکالا ہے, جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں اس کے حساب سے آپ بتاؤ, آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھو, مزید مارکیٹ میں کوئی نیا فقہ لانے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہے بس وہ بیان کرنا ہے. تبھی ہماری اب میرے جو کلپ جاتے ہیں پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں, شاید کوئی ایک آدھ مسئلے پر کسی عالم کو اعتراض ہوتا ہو, ورنہ نہیں ہوتا. اہل حدیث یہ کام کرے مسائل بیان کرنے کا, 20 اہل حدیث اس کے خلاف ہو جائیں گے, کہے گا نہیں یہ قرآن حدیث کی یہ غلط ہے, وہ دوسرا کہ تبھی دیکھو آپ ٹی وی میں ایک اہل حدیث عالم آتا ہے, 2 نہیں آ سکتے کبھی. جس دن 2 اہل حدیث عالم بیٹھے نا, مجھے لا کے بٹھا دو, دیکھو ان کی آپس میں کتنا ہر عالم کی ہر مسئلے میں رائے دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. یہ کوئی میں اہل حدیث کے بغض میں نہیں کہہ رہا, جتنا میں دیوبندیوں میں اہل حدیث کو فیور کرتا ہوں نا, اتنا کوئی نہیں کرتا. میں تو ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل کرتا ہوں, میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں, اور نام لے کے بھی بعض اہل حدیث علماء کی تعریفیں کرتا ہوں, جتنا براڈ مائنڈیڈ میں ہوں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو چیز ریٹن فارم میں نہیں ہوتی, مرتب نہیں ہوتی, ہر آدمی مجتہد ہوتا ہے اس میں. اب یہ انجینئر علی مرزا بھی تو اہل حدیث ہی ہے اصولی طور پر, یہ کہتا ہے میں قرآن و حدیث سے اجتہاد کروں گا. کر لیا اجتہاد, کیا بیڑا غرق کر دیا یار. تو اگر کوئی فقہ مرتب ہوتا, اب اہل حدیث کہتے ہیں ہم نے آپ کو اہل حدیث جماعت سے نکال دیا, نکالنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں. اب یہ کیا بات ہے, اس کی بات کو آپ کہیں کہ نہیں کر رہا, اور آپ کی بات کو وہ کہے کہ نہیں کر رہا, تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ ہمارے پاس ایک ریٹن میں چاروں اماموں کے پاس جو ماننے والے ان کے پاس ریٹن میں فقہ مرتب ہے, شوافی کے پاس بھی ہے, حنفیوں کے پاس بھی ہے, حنبلی کے پاس بھی ہے, مالکیہ کے پاس بھی. اس سے ہم ہٹنے کی اجازت نہیں دیتے کہ بھئی آپ کی جو قرآن و سنت کی رائے ہے نا, آپ نے اپنی نئی رائے نہیں لانی ہے, یہ سب قرآن و سنت ہی سے لکھے گئے ہیں, تورات انجیل سے نہیں لکھے گئے, اب اسی کے اندر رہنا ہے آپ نے. اہل حدیث کے پاس کوئی ریٹن میں کوئی مرتب فقہ ہے ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں اپنی ریسرچ ہوگی, اس مسجد کے امام کی اپنی ریسرچ ہوگی, اس کے امام کی اپنی ریسرچ ہوگی, اس کی اپنی ریسرچ ہوگی, تو اجتماع میں بس سب شریک ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, باقی سب کی. اور عجیب سے عجیب بات یہ کہ ان کے مدارس میں عالم کیسے بناتے ہیں, میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں. میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی کہ اہل حدیث کے مدرسوں میں عالم بننے کے لیے کیا کون سا فقہ پڑھاتے ہیں, یہ تو پتہ چلا فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. اب انہوں نے فقہ حنبلی شامل کر لیا ہے, ورنہ زیادہ تر فقہ حنفی پڑھاتے ہیں, قدوری پڑھا رہے ہیں, ہدایہ پڑھا رہے ہیں. ایک اہل حدیث عالم سے میں نے براہ راست پوچھا, میں نے کہا آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ غلط ہے, یہ مسئلہ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ غلط ہے. میں نے کہا یہ تو ایسے ہو گیا جس فقہ حنفی کو آپ غلط کہتے ہو, کہہ رہے ہیں ہم ساری باتیں تھوڑی فقہ حنفی کی غلط کہتے ہیں, جو غلط ہوتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, غلط ہے یہ والی صحیح ہے. میں نے کہا یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا کوئی سلیبس پڑھانے کا, پہلے صحیح چیز پڑھائی جاتی ہے, صحیح ہے نا, اس میں پھر جو غلط ہوتا ہے اس پہ رد کیا جاتا ہے. یہ ایسے جیسے آپ اسلام کے مدرسے میں عیسائیت پڑھا رہے ہو اور بتا رہے ہو عیسائیوں کی یہ والی باتیں ٹھیک ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے, جنت جہنم مانتے تھے, حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے تھے, اور یہ چیزیں کیا ہیں, غلط ہیں. وہ کہے گا پہلے مجھے اسلام پڑھا میرے بھائی, پھر جو عیسائیت میں جو چیزیں غلط ہیں وہ پڑھا دینا بعد میں. تو میں اہل حدیثوں سے دوستی یاری میں کہتا ہوں, بھائی بندی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا سلیبس متعین کریں, وضو, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, اذان اور حدود اور قصاص اور طلاق اور عدت, یہ سارے مسائل ریٹن فارم میں لے کر آئیں, پھر اناؤنس کریں کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چاروں فقہ جو مرتب تھے یہ تو غلط تھے, یا ہمیں ان پر چونکہ اطمینان نہیں ہے, تو ہم نے ان میں سے جو چیزیں شریعت کے مطابق تھیں وہ لے کر ایک کتاب میں لکھ دی ہیں, اب آئندہ سے ہم وہ پڑھائیں گے. تو ہمیں کم از کم یہ تو پتا چل جائے گا کہ یار چلو 4 تھے تو ایک اور صحیح, ٹھیک ہے نا, اور پتا تو چلے گا یہ رائے ہے اس میں اہل حدیث کی. ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں خود اتنا کنفیوز ہوتا ہوں کہ اس میں اہل حدیث کی رائے کیا ہے. ابھی مجھے پتا چلا جب عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروایا تو ایک اہل حدیث کی کچھ رائے آ رہی ہے کہ طلاق پر اتنی مختلف آ رہا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, سارے اہل حدیث نہیں کہتے, ان میں بعضوں کی تحقیق کی ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اور ایسا سخت رد کیا ہے انہوں نے 3 کو 1 کہنے والوں پر. میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اہل حدیث 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں, میرے کمنٹ پہ ایک اہل حدیث کے کمنٹ آئے تو وہ صاحب آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے, ہمارے محلے میں ایک اہل حدیث عالم ہے وہ کبھی بھی 3 کو 1 نہیں کہتے, وہ کہتے 3 ہوتی ہیں, آپ کیوں اہل حدیث کی طرف غلط بات کی نسبت کر رہے ہو, وہ مجھے لتاڑ رہا ہے. تو اب کیا ہوگا جب آپ 3 طلاقیں دیں گے تو اہل حدیث سے اگر آپ فتویٰ لینے جائیں گے تو پھر آپ وہ والا بندہ تلاش کرو گے جو 3 کو 1 کہتا ہے, صحیح ہے نا, وہ اسپیسیفک وہ بندہ تلاش کرو. اس میں بھی آپ مخلص نہیں ہوگے کہ سارے اہل حدیثوں سے میں رائے لوں کہ ان کی اصل رائے ہے کیا, تو وہ بہت زیادہ اختلاف آئے گا. حالت حیض میں طلاق دی, کچھ اہل حدیث کہتے ہیں ہو جائے گی, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگی. 3 طلاقوں 1 طلاق دی 1 طہر میں, اس میں آپ نے رجوع کر لیا,
رجوع اگر نہیں کیا اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی, کچھ اہل حدیث کہیں گے ہو گئی ہے, کچھ کہیں گے نہیں ہوئی ہے کیونکہ پہلے سے رجوع نہیں کیا آپ نے. اتنی آ رہا ہے, فقہ مدون ہے, مرتب ہے, اس میں اگر اختلاف ہوتا بھی ہے تو اصول ہے کہ فتویٰ کس قول پہ دیا جائے گا, اور صدیوں سے اسلامی حکومتوں کا حصہ رہا ہے, وہ ہوائی بات نہیں ہے, صدیوں سے خلافتیں چلی ہیں, قانون چلے ہیں ملکوں کے اس پر, تو اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن بہت کم جا کے, اور اکثر جدید مسائل میں ہوتا ہے, قدیم میں نہیں ہوتا, بہت کم جا کے اختلاف ہوتا. تبھی تو دیکھو کتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں, سب ایک ہی جیسا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ ذرا سا انحراف کرے گا سارے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف. میں نے مسئلہ بیان کر دیا, کان میں دوا ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, روزہ نہیں ٹوٹتا. اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے روزہ ٹوٹتا ہے. سب علماء نے کہا بھائی یہ کہاں سے لایا ہے, سب ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نا, بھائی کہاں سے لایا. میں کہتے قرآن حدیث کی تحقیق ہے میری. کہتے کیا تو ابھی نیا آیا ہے مارکیٹ میں, قرآن حدیث سے پہلے کوئی کسی نے تحقیق نہیں کی ہے کیا؟ جنہوں نے کی ہے ان کی تحقیق پیش کرو نا. تو پھر میں نے کتنی لمبی دلائل دی ہے, بھائی ہمارے فقہا نے کہا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ کان کا کوئی راستہ حلق تک یا دماغ تک پہنچتا ہے. اب جدید تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے نہ حلق میں پہنچتی ہے نہ دماغ میں پہنچتی ہے. تو فقہا نے جس بنیاد پہ وہ مسئلہ بیان کیا تھا وہ بنیاد غلط ہونا ثابت ہو گئی. ایک دفعہ مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی نا, تو یہی مسئلہ آیا علماء کی, تو ایک عالم نے کہا بھائی وہ قدیم فقہا اتنے ذہین تھے کہ وہ کیسے غلط مسئلہ بیان کر سکتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے, انہوں نے لکھا جب روزہ ٹوٹتا ہے, تو وہ بڑے عظیم فقہا تھے, ان کا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ہمارے عالم نے جواب دیا بڑا زبردست کہ وہ فقہا تو عظیم تھے, اس زمانے کے طبیب اتنے عظیم نہیں تھے جتنے آج کے. میڈیکل سائنس نے جو فقہ نے اس وقت ترقی کی تھی دین کے علوم نے, تو علماء میں ان کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے, لیکن میڈیکل سائنس نے آج ترقی کی ہے. اس زمانے کے حکیم کہتے تھے کہ فقہا کو انہوں نے بتایا کہ بھئی کان کے میں دوا ڈالیں گے تو دماغ یا حلق تک پہنچے گی, تو ان علماء نے ان حکیموں کی سن کے مسئلہ بیان کر دیا. تو کہا کہ آپ آج کے علماء کو ان علماء سے کمپیئر تو کر رہے ہیں, لیکن آج کے ڈاکٹروں کو ان حکیموں سے کمپیئر نہیں کر رہے. تو میڈیکل سائنس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. انہوں نے بتا دیا بھائی کان میں دماغ تک یا حلق تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کان میں جتنا بھی پریشر سے کوشش ڈالو نا حلق تک نہیں پہنچے گی, اللہ یہ کان کا پردہ ہی پھٹ جائے ایک الگ بات ہے. تو جب پہنچ ہی نہیں رہا تو روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ تو میں نے جو مسئلہ ریکارڈ کروایا کتنا بڑا ایشو, لیکن اہل حدیث کچھ بھی کرواتے رہے کوئی ایشو نہیں بنتا. وجہ اس کی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ان کی رائے ہے, یہ کوئی اہل حدیث کے ذمہ دار تھوڑی ہیں. دوسرا کہتا ہے یہ ان کی رائے ہے, تیسرا کہتے ہیں ان کی رائے ہے, چوتھا. تو اتنی اکائیاں ہیں, تو ہم کیسے لوگوں کو کہیں کہ اہل حدیث کو فالو کرو؟ آپ جب کہیں گے جب آپ ایک ریٹن میں ایک مرتب کر کے لاؤ اور ہم اس کو مانیں کہ واقعی یہ بھی چلو آپ نے قرآن و حدیث سے نکالا. اس پر سوال تو ہوگا کہ 1400 سال کے بعد کیوں نکال رہے ہو, اب تک کیا کرتے رہے ہو, لیکن چلو ہم دل بڑا کر کے مان لیں گے یار ایک ریٹن میں ایک چیز لے آئے ہیں, اب ہم کہیں گے یہ اہل حدیث کی رائے ہے, یہ فقہ حنفی ہے, یہ فلانا ہے, یہ اہل حدیث کی رائے ہے. تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے, اب دیکھ لو آپ کیا کرنا ہے, پورا فالو کرنا ہے نہیں کرنا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ تو جب ہوگا جب ہو تو نا, ابھی تک تب نہیں ہے تو میں اپنا دماغ کیوں ضائع کروں کہ کرنا کیا ہے. تو یہ نہیں ہوتا, دین ایسے نہیں عمل کے ہوتا. جیسے قرآن مرتب ہوا ہے, حدیث مرتب ہوئی ہے, تو فقہ بھی مرتب ہوا ہے. اور یہ تبع تابعین کے دور میں امام محمد نے سب سے پہلے 6 کتابیں لکھی, اور موطا امام مالک سے فقہ مالکیہ میں کتابیں لکھی گئیں, فقہ پر امام شافعی کی کتاب, یہ سب لکھی گئی ہیں. تو اسی لکھے ہوئے کو فالو کرنا ہے. اخپل طریقہ نہیں چلے گا اسلام میں, اس سے امت فساد میں جائے گی اور فرقے بڑھیں گے, اس سے کم نہیں ہوں گے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, اگر کوئی شخص ہاتھوں کے عجیب آدمی ہے یار, ہاتھوں کا تذکرہ آتے ہی سمجھ جایا کرو نوجوان آدمی کیا پوچھ رہا ہے, تو ایسے کلیئر کٹ سوال نہ پوچھا کرو. بیوی کے علاوہ کسی بھی طرح اپنی خواہش پوری کرنا حرام اور ناجائز. بس اللہ نے قرآن میں ایک بتا دیا طریقہ کہ جب خواہش پیدا ہو بیوی نہیں ہے تو شادی کرو بس, اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے فلیٹ اپنی رہائش کے علاوہ خریدا جس کی نیت کرائے پر محسوس ہوتا ہے کہ بیچنے کی نوبت, زکوٰۃ لازم نہیں ہے. آپ نے فلیٹ خریدا تھا کرائے پہ دینے کے لیے, خریدنے کے بعد اب آپ کا خیال آ رہا ہے کہ بیچ دوں گا, تو زکوٰۃ لازم نہیں. زکوٰۃ اس فلیٹ پر لازم ہوگی جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے, اور اب تک وہی نیت باقی ہو, وہ نیت تبدیل نہ ہوئی. میرے والدین زبردستی ایک لڑکی سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا. نہیں آئے زبردستی میں, لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اڑ جائیں. بولے بھائی اگر وہ لڑکی میں کوئی فالٹ نہیں ہے تو تھوڑی بہت ماں باپ کی مان لینی چاہیے, لیکن اگر بالکل ہی اس کی طرف رغبت نہیں ہے, بالکل دماغ پہ بوجھ ہے, تو صاف منع کر دیں, نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل ڈیڈی, یہ نہیں ہو سکتا. ایسے ڈائلاگ ماریں. ابو بولیں گے تو پٹیں گے, ابو بولیں گے نا تو ابو تو پھر ابو دیسی ہوتے ہیں نا, ڈیڈی دیسی نہیں ہوتے. ڈیڈی پاپا یو آر رانگ. انگریزوں والا اسٹائل مانو, ابا سمجھ جائیں گے میرا بچہ اب دیسی رہا ہی نہیں, انگلش پڑھ لی ہے اس نے, اب یہ نہیں مانے. لیکن اس میں اڑ جانا چاہیے. اگر بالکل بھی دل مائل نہیں ہو رہا نا, تھوڑا بہت ہے تو ماں باپ کی ماننے میں خیر ہے. ماں باپ کے احسانات بہت ہیں, مان لو ان کی.
ان کی پسند سے شادی کر لو, اس میں ثواب ملے گا. لیکن بعض دفعہ بالکل دل نہیں, کریلے کا جوس کیسے آدمی پیے یار پیاس میں, بعض دفعہ طبیعت بالکل مائل نہیں ہوتی, تو پھر خام خام میں اس بچی کا بھی زندگی تباہ ہوتی ہے نا. شوہر اسے محبت نہیں دیتا, اسے ٹائم نہیں دیتا, تو پھر یہ ماں باپ کی طرف سے ظلم زیادتی ہے. پھر ایسی صورت میں اڑ جائے آدمی, بولے نہیں ہو سکتا ڈیڈی, یہ نہیں ہو سکتا. ڈیڈی پتہ کیا بولیں گے, میرے ابا نے بھی تو میرے ساتھ تمہاری اماں کو لگا دیا تھا, تو ہو گیا نا. اچھا ڈیڈی ایسے موقع پہ یہ بتا رہے تھے, بیٹا میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا لیکن میرے والد صاحب نے کہا, میں نے ہاں کر. تو آپ ابا کو ایسے موقع پہ کیا کہو گے؟ ریکارڈ ہو رہا ہے نا, اصل میں کیا کروں. آپ ابا کو کہو گے ابا اب آپ نے غلطی کی مجھ سے, لیکن اماں لگائے گی لگ کے چماٹ کہ اچھا میری شادی کو غلطی کہہ رہے ہو, تو بہت پھنس جاتا ہے آدمی ابا کے سامنے. لیکن بہرحال اگر بالکل بھی طبیعت مائل نہیں ہے, پہلی کوشش تو میں مشورہ یہی دیتا ہوں, کر لو دل مائل اس کی طرف. ابا اماں سے بڑا کوئی دنیا میں ہے نہیں, ان کو خوش کر لو. لیکن بعض دفعہ نہیں مائل ہوتا دل انسان, تو پھر ایسی صورت میں بول دے بھائی, بدتمیزی نہ کرے لیکن بول دے مضبوط لہجے میں, ابو یہ نہیں ہو, یہ نہیں ہو. اس سے اگلے کے ساتھ ظلم ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قربانی کی بھینٹ چڑھا رہے ہو, اگلے والے جو آئے گی نا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. پھر موتی صاحب ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ لوگوں کو یوٹیوب پر اسلامی ویڈیو بنانے کی ٹریننگ دیں گے. وہ ایک لڑکا کاشف عباسی بھی آپ کے ساتھ ہے, جس کے بارے میں بتا دیں. ایڈمن کو چاہیے بھائی, وہ میں نے تو کہا تھا کہ دے گا ٹریننگ, تو دے نہیں رہا کیا؟ اگر نہیں دے رہا تو یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام ایڈمن تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تبلیغ جماعت والوں کو دو اعتراض ہیں. پہلا یہ کہ پینٹ شرٹ پہننا منع کرتے ہیں, حالانکہ ناجائز نہیں ہے, لیکن داڑھی کاٹنے والوں کو قبول کر لیتے ہیں, اسے منع نہیں کرتے, یہ تو واجب ہے. دوسرا یہ کہ صحیح حدیث میں بھی بہت سی اعمال کے فضائل ہیں, لیکن ضعیف حدیث بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں. پینٹ شرٹ پہننے کی وہ ترغیب, وہ پینٹ شرٹ پہننے کو حرام ناجائز نہیں کہتے, ترغیب دیتے ہیں کہ اپنا جو سیدھا سادہ لباس ہے وہ پہنو. تو آپ مان لیں ان کی بات, نہیں ماننی تو کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہتے ہیں نہ پہنے. تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ یار اپنے قومی ڈریس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. اور سارے ایسے کر بھی نہیں رہے ہوتے, بہت سے تو پینٹ پہن کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اگر کہتے ہیں کہ شلوار قمیض پہنو تو اس کی بیس کوئی غلط نہیں ہے, اس کی بیس یہی ہے کہ بھئی اپنے کلچر کو فروغ دینا چاہیے. لیکن میں تبلیغ والوں سے ایک بات کہوں گا, اور آپ لوگوں سے بھی, میری بہت ٹریولنگ ہے دنیا میں, شلوار قمیض میں انسان لگتا غریب ہے. میں بھی جب عرب ملکوں میں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں جبہ پہنوں, اور خاص تو مجھے جبہ وہ والا پسند ہے, وہ جو مسقط اور اماراتیوں کا جبہ ہے نا, بغیر کالر کے, یہاں وہ نہیں لٹکا ہوا ہوتا, وہ مجھے پسند ہے. شلوار قمیض میں پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے یہ چندہ مانگنے آیا ہے, اس لیے مجھے اب شلوار قمیض سے نا, اپنے ملک میں تو کمفرٹیبل ہوں میں, سبھی چندے مانگنے والے ہیں, تو ہمیں بھی لوگوں نے کہہ دیا تو کیا. باہر ملکوں میں جا کے شلوار قمیض میں لگتا عجیب صحیح ہے. تو پینٹ شرٹ کو تو میں پروموٹ نہیں کرتا, جائز ہے پہننا, لیکن جو اسلامی ڈریس میں اگر جو زیادہ اچھا ہے نا, پھر وہ سعودی عرب والا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے, وہ جو کالر والا. یہ جو اماراتیوں کا یا مسقط عمان والوں کا جبہ ہے, یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو اپنے ناپ کا سلوائیں, پورا شامیانہ نہ ہو, تمبو نہ ہو کہ 6 آدمی آ جائیں اس میں, فٹنگ کا ہو تھوڑا سا, تو بڑا اچھا لگتا ہے, ڈیسنٹ لگتا ہے یہ. تو میں جب مسقط میں عربوں کے گھر میں یا سعودی عرب وغیرہ میں عربوں کے گھر میں جاؤں نا, آپ عجیب, مسقط میں یا ایمریٹس اماراتیوں میں, تو ان کے گھروں میں ایک تو ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں, پھر ظاہر بڑے بھی ہو جاتے ہیں بچے, تو وہ ایسے خوبصورت شہزادے لگ رہے ہوتے ہیں. ایک تو صفائی عربوں کے گھروں میں بہت, پھر خوشبو کی دھونیاں. ایک مسقط میں ہمارے جاننے والے ہیں, ان کی شادی عربوں میں ہوئی ہے, تو اپنے سسرال لے گئے مجھے. تو میں جب ان کے گھر گیا, وہ ایسے یار خوبصورت, ان کے سفید جبے, ان کے سروں پہ بڑے خوبصورت سے رومال پیچھے باندھے ہوئے تھے انہوں نے, پگڑیاں تھیں. ایک تو وہ رومال لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے, ایک ان کے بندھے ہوئے, اور پھر وہ عود کی خوشبوئیں, پھر صفائی, پھر پیسے کی بھی ایک رونق ہوتی ہے چہرے پہ. یہ بھی ایک حقیقت ہے, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا, چہرے پہ ایک غذائیں ایسے, زیتون کھاتے ہیں وہ, اور انجیر, زیتون, اور یہ چیزیں ان کی خوراک میں. تو میں گیا, وہ پھر خدمت گزار بہت ہوتے ہیں, مہمان نواز. تو ایسے میں نے کہا یار یہ ایسا لگ رہا ہے جنت کے وہ شہزادے گھوم رہے ہیں جیسے نا, ڈریسنگ میں, اور بڑے اچھے اخلاق سے. تو عربی ویسے ہی بڑی اچھی زبان ہے, واللہ اللہ بار بار آ رہا ہوتا ہے منہ پہ نا, واللہ. تو میں نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی شہزادے گھوم رہے ہیں. تو بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے ان لوگوں کے گھروں کا. پھر اخلاق و آداب ہیں, چیخنا چلانا نہیں ہے, بڑوں کا احترام بہت ہے, والد کا, والدہ کا, دادا, پردادا, پھر ہوتے بھی ہیں پردادے دادے گھروں میں, کیونکہ جلدی شادیاں ہوتی ہیں. تو بڑا اچھا مجھے لگتا ہے عربوں کا جو گھروں کا کلچر ہے. عربوں سے میری مراد سعودی عرب میں تو میں نے زیادہ نہیں دیکھا, مسقط میں, تو مجھے ان کا گھروں کا کلچر بڑا اچھا لگا. تو وہ سفید جبے بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے جچتے ہیں انسان پہ. اس لیے باہر ملکوں میں جب جاؤ تو یا تو پینٹ شرٹ پہنو, اور بہتر ہے کہ پینٹ شرٹ نہ پہنو, اپنے کلچر کو فروغ دو. تو اس میں شلوار قمیض کے بجائے جبہ پہنا کرو, زیادہ اچھا لگتا. جبہ سعودی نہیں, مسقط والا جبہ, یہ زیادہ اچھا لگتا ہے, ٹرائی کرو. بچوں پہ تو بہت ہی جچتا ہے یہ. میرا بیٹا ہے چھوٹا, ہم عمرے پہ گئے تو میں نے اس کو وہی جبہ پہنایا اور سفید ٹوپی. عرب آ کے اتنا پیار کر رہے تھے, اور بچے بڑے عجیب اٹریکٹیو لگتے ہیں اس جبے میں.
بہت خوبصورت لگتے ہیں بچے. شلوار قمیض میں اگر پہننی ہے تو ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنا کرو, تھوڑا عمران خان کا لک آئے گا. اب جس کو عمران خان سے محبت ہے وہ خوش ہوگا, نہیں ہوگا تو وہ ناراض ہوگا, ہم نے کیا کرنا ہے اس بحث میں جا کے. لیکن تھوڑا ڈیسنٹ لگتا ہے ویسٹ کوٹ میں. خالی شلوار قمیض مت پہنو, کوئی زکات دے کے چلا جائے گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس پہ ویسٹ کوٹ پہن لیا کرو, تو تھوڑا سا اس ویسٹ کوٹ سے پڑھا لکھا لگ رہا ہوتا ہے, پڑھا لکھا. تو اس لیے میں پہلے شلوار قمیض کو بہت پروموٹ کرتا تھا کہ اپنے لباس کو چھوڑو نہیں. اب میں باہر ملکوں میں جا کے کہتا ہوں شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ بھی پہنو, تھوڑا قائد اعظم کا لک آئے یا کوئی پڑھے لکھے آدمی کا لک آئے, یا پھر جبہ پہن لو. خالی شلوار قمیض میں ایسا لگتا ہے غریب آدمی آئے